اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے ہم کوشش کریں گے کہ آرڈیننس کو مکمل پڑھ کر آپ تک جو حقائق ہیں ان کو پہنچایا جائے۔ تو میں نے یہ آرڈیننس کی کاپی حاصل کر لی ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018۔ اس میں سب سے پہلے تو میں سینیٹر مشتاق صاحب کو کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر ان کو کریڈٹ دوں گا کہ اسمبلی کے اندر سب سے طاقتور اور سب سے توانا آواز اس ایکٹ کے خلاف سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی، اور اسمبلی سے باہر اوریا مقبول جان نے میڈیا کے اوپر سب سے پہلے قوم کو آنے والی اس آفت سے واقف کیا۔ لیکن جتنی چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز تو بنا ڈالی، لیکن ہم اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، یا اس میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کے بارے میں ابہام پایا جا رہا تھا۔ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ اپنی دکانداری یا اپنا نام بچانے کے لیے بار بار قوم کو یہ تسبیح پڑھ کر سنا رہے تھے کہ اس ایکٹ میں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے اس ایکٹ کو حاصل کرنے کے بعد کئی دفعہ خود سے اس کو پڑھا اور پھر مختلف ماہر وکلا کے ساتھ اس کے اوپر مشاورت۔ جو چیزیں ابہام پیدا کر رہی تھیں ان کے بارے میں وکلا سے پوچھا، ڈسکس کیا، اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ یقیناً یہ آرڈیننس ہمارے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اور ہماری اسلامی اقدار کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیں جس کو ہم خسرا بولتے ہیں یا خواجہ سرا بولتے ہیں، اس کو ضرور حقوق دینے چاہیے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ان کے حقوق انسانی معاشرے کے اندر بھی اور اسلامی معاشرے کے اندر بھی ان کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے ممبران اسمبلی کسی غیر مسلم قوم یا کسی غیر مسلم ملک کے کہنے میں یا کسی کی ڈکٹیشن میں آ کر اس کو مادر پدر آزاد ملک بنانے کی کوشش کریں تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہم سب کا فرض ہے۔ تو اس میں اگر آپ جائیں تو اس کا جو ابتدائیہ چیپٹر 1 کے اندر آپ اگر جائیں گے تو FAE کے اندر انہوں نے ایک ڈیفینیشن دی ہے، جینڈر ایکسپریشن refer to a person's presentation of his gender identity and the one that is perceived by others۔ تو یہاں تک تو بات خواجہ سرا کے اوپر ہے، لیکن اگر آپ ایف والی ڈیفینیشن پر جائیں جسے جینڈر آئیڈینٹی کا نام دیا ہے، means a person's innermost and individual sense of self as male, female or a blend of both, or neither that can correspond or not to the sex assigned at birth۔ بنیادی طور پر یہ وہ ڈیفینیشن ہے جس سے اس ملک میں آنے والی فحاشی، عریانی اور بے حیائی اور تباہی کا راستہ کھلتا ہے کہ اگر ایک لڑکا بائی برتھ، ایک لڑکا میل بیبی ہے اور بڑا ہونے کے بعد اس کو یہ فیلنگز آتی ہیں کہ وہ ایک لڑکی ہے، تو وہ نادرہ میں جا کے اپنی سیکس چینج کروا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی اگر بطور گرل کے پیدا ہوتی ہے اور بڑا ہونے کے بعد اس کے اندر ایک میل کی فیلنگز آتی ہیں تو وہ نادرہ میں جا کر اپنی سیکس چینج کروا سکتی ہے۔ اور یہی وہ پرابلم ہے جس کے اوپر جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں وہ بھی الاؤ نہیں کرتی۔ اس کے لیے اس کو ہم LGBTQ کا نام دیتے ہیں، لیسبین، ٹرانسجینڈر، بائی سیکشول، ہومو سیکشول۔ تو یہ تمام لوگ مادر پدر آزاد معاشرہ چاہتے ہیں، جہاں پہ ایک مرد سے اور ایک عورت سے
اپنی جنسی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اسی طرح اگر آپ آگے جائیں تو اس کی جو کلاس این کے اندر یہ ٹرانسجینڈر پرسن از اے پرسن ہو از انٹرسیکس خسرا ود مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹل فیچرز اور کنجینیٹل ایمبیگوٹیز۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے اگر آپ جائیں تو یونٹ اسائنڈ میل ایٹ برتھ بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسیژن اور کیسٹریشن، کہ ایک فرد جو ہے وہ ایک میل بیبی کے طور پر پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد اس نے کسی آپریشن کے ذریعے اپنی مردانہ خصوصیات کو ختم کر دیا۔ نمبر 3 پر یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومن، خواجہ سرا اور اینی پرسن whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth، کہ وہ لوگ جو اپنی قدرتی جو ان کی سیکس ہے اس سے ڈیویٹ کریں، کہ ان کو بائی برتھ وہ میل تھے یا بائی برتھ وہ فیمیل تھے، اور بعد میں انہوں نے اس کو میل نے فیمیل اور فیمیل نے میل کی سیکس کو آپٹ کر لیا۔ تو بنیادی طور پر نفسیات کے اندر اس پرابلم کو جینڈر ڈسفوریا DSM-5 کے اندر اس کو جینڈر ڈسفوریا کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے علاج اور باقی چیزوں پر ہم آگے چل کر اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسنز، تو اگر اس میں آپ دیکھیں یہ چیپٹر 2 ہے، اور اس کے اندر پہلی ہی جو چیز ہے ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن، a transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provision of this act۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پھر ایک پرابلم، کہ بجائے اس کے کہ اسے بایولوجیکل بیسس کے اوپر جو اس کی سیکس ہے اس کو ڈٹرمن کیا جائے، تو یہاں پہ پھر ڈنڈی ماری ہے ہمارے نمائندوں نے، اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ایز پر ہز اور ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی۔ تو یہ بھی وہی چیز ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اگر آپ اس کے چیپٹر 4 میں جائیں تو آبلیگیشنز بائی دا گورنمنٹ، تو بالکل گورنمنٹ کو اگر واقعی ایک انسان جو ہے وہ خواجہ سرا یا خسرے کے طور پر وہ سیکشول ابنارمیلٹیز کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، تو اس کو ایک انسان کے طور پر جتنے حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے، اس کو روزگار بھی ملنا چاہیے، اس کو عزت اور احترام بھی ملنا چاہیے، اس کے لیے مناسب روزگار کا بندوبست ہونا چاہیے۔ لیکن LGBTQ ان لوگوں کے لیے جو لیسبین ہیں، جو گے ہیں یا بائی سیکشول ہیں، تو ان کو بجائے رائٹس دینے کے ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ان کا ٹریٹمنٹ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ اسی طرح پروٹیکشن آف رائٹس آف ٹرانسجینڈر پرسنز، تو بالکل ٹھیک ہے جی، اگر آپ ٹرانسجینڈر کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ہم میں سے کسی کو کسی قسم کی تنقید کا حق حاصل نہیں، لیکن اس کے اندر بھی آپ بجائے اس کے کہ ان پرسنز کو جو بائی برتھ کسی ڈیفیکٹ کا شکار ہیں، آپ ایسے لوگوں کو یہ رائٹ دے دیں کہ ایک لڑکی کل کو یہ کہے کہ کیونکہ مجھے انر فیلنگز آ رہی ہیں کہ میں میل ہوں۔ تو جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر وراثت کی تقسیم جو ہے وہ لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ رکھا گیا، لیکن اب اگر ایک لڑکی بلوغت کے بعد وہ جا کر نادرہ کو کہتی ہے کہ کیونکہ مجھے میل کی فیلنگز آ رہی ہیں تو اس لیے میری سیکس جو ہے وہ فیمیل کی بجائے میل درج کر دی جائے، اور اس کے بعد حکومتی اہلکار جو ہیں
وہ اور عدالت اس بات کی پابند ہو جائے کہ اس کو فیمیل کی بجائے میل کا رائٹ یا میل کا حق دینا ہے، تو وہ بھی یقیناً ہمارے معاشرے اور اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ باقی اس کے اندر رائٹس کی ساری بات کی گئی ہے، تو یہاں پہ آپ رائٹ ٹو ہیلتھ، یہ پیج اس کا 280 ہے۔ The government shall take the following measures to ensure non-discrimination in relation to gender persons۔ تو یہاں پہ انہوں نے اس کے بالکل کچھ چیزیں رائٹس جو ہیں وہ دیے ہیں، تو اس میں علاج معالجے کے اندر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو حقیقتاً ٹرانسجینڈر ہیں ان کو یہ رائٹ ملنا چاہیے، لیکن اگر آپ لیسبین، گے یا بائی سیکشول ایسے لوگوں کو ان رائٹس کے دینے کی بات کریں جو ذہنی مریض ہیں، تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہ رائٹس دینے کی بجائے ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر، ان کے لیے باقاعدہ شفا خانے، ذہنی شفا خانوں کا بندوبست کرنا چاہیے۔ پھر اس کے اندر چیپٹر 5، 6 اس کے اندر مختلف قسم کے مسلینیس جو ہیں وہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو میں ناظرین کرام، اس کے اندر میں گورنمنٹ کو، اور جو اگر مشتاق صاحب اور یا مقبول جان صاحب تک بھی یہ میری ویڈیو پہنچ جائے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ بالکل اس کے اندر آپ اس بات کا سٹینڈ لیں کہ جو واقعی اللہ کی مخلوق، اللہ کی طرف سے اگر وہ کسی کمی کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں، تو ان کو وہ تمام حقوق ملنے چاہیے جو انسان ہونے کے ناطے، جو ایک اسلامی مملکت کا شہری ہونے کے ناطے، جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے انہیں حاصل ہو۔ انہیں وراثت میں حق ملنا چاہیے، انہیں اچھے روزگار کا حق ملنا چاہیے، انہیں کسی بائسنس کا شکار ہوئے بغیر، انہیں سٹگما کا شکار کیے بغیر، انہیں معاشرے کے اندر عزت، مقام اور وقار ملنا چاہیے، اور بالکل اسی کے مطابق ملنا چاہیے جیسا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر بات LGBTQ کی ہو، اگر مادر پدر آزاد معاشرے کی ہو، تو اس کی کم از کم کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو اس کو بالکل اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ہاں، گورنمنٹ کو اسلامی جو نظریاتی کونسل ہے اس کو آپ یہ تجویز دے سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے ذہنی شفا خانے بنوائیں، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر کے لیے جیل میں الگ بیرک بنائی جائے، جیسا کہ اس ایکٹ کے اندر ہے کہ ان کے لیے صحت کی الگ سہولتیں دی جائیں، ان کے لیے الگ وارڈ بنائے جائیں، تو وہیں پہ آپ LGBTQ کے جو پرسنز ہیں ان کے باقاعدہ ٹریٹمنٹ کے لیے فیسلٹی اویلیبل ہے۔ وہ کیا ہے کہ سرجری کی جا سکتی ہے، انہیں ڈفرینٹ ہارمونل ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو ڈفرینٹ ہارمونز دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، ماڈلنگ، رول ریکگنیشن، ان تمام ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے انہیں واپس اپنی نارمل لائف کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ ذہنی مریض ہو تو ہم اسے علاج مہیا کرتے ہیں، نہ کہ ہم اس کی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اگر کل کو ایک پاگل شخص کھڑا ہو کر کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، تو کیا ہم ایسی قانون سازی کر دیں گے کہ اسے ملک کا وزیر اعظم بنا دیں؟ بہت سارے لوگ ڈرگز کے زیر اثر جب وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کا شکار ہوتے ہیں، جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ پیغمبر ہیں، ولی ہیں، نبی ہیں، امام مہدی ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں گورنمنٹ یہ قانون سازی کرے گی کہ کوئی پاگل، کوئی عقل و شعور سے عاری شخص اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے تو گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے مختلف ادارے اسے تحفظ فراہم کریں؟ اسی طرح ایک مرد اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ کیونکہ مجھے عورت کی فیلنگز آ رہی ہیں
تو مجھے عورت مانا جائے، اسی طرح ایک عورت اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ میرے اندر مرد کی فیلنگز آ رہی ہیں تو مجھے مرد بنا دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی باشعور انسان، دنیا کا کوئی بھی ملک، دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی سماجی یا معاشرتی نام اس بدفعلی اور اس اخلاقی انحطاط کی اجازت نہیں دے گی۔ تو میرے ذاتی خیال میں آخری بات جو اس میں ہے کہ یقیناً یہ ہمارے ملک کی بنیادی اساس اسلام پر ایک زبردست حملہ کیا گیا ہے، اور ہم سب کو مل کر اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے۔ اس میں اس سے بالا تر ہو جائیں کہ آپ کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، چاہے اس میں ایاز صادق صاحب ہیں، چاہے اس میں شیریں مزاری صاحبہ ہیں، یا اور لوگ، جو لوگ خاموش رہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب بھی اس میں برابر کے حصے دار ہیں۔ تو میری آپ سب پاکستانی احباب سے گزارش ہے، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور گورنمنٹ کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اس ایکٹ کو واپس لے، اور جو ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں جو خود خسرا یا خواجہ سرا ہیں، ان کے رائٹس کی بات ضرور کی جائے، لیکن جو ایل جی بی ٹی کیو کا ایجنڈا ہے یا جو ایل جی بی ٹی کیو پرسنز ہیں، ان کے لیے ذہنی صحت کے شفا خانے بنوائے جائیں، نہ کہ انہیں بے مہار چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تحقیق، سنی سنائی بات کی بجائے تحقیق کے ذریعے سچ تک پہنچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد